Renaissance Elements in Bacon's Essays. ہمارا یہ ٹاپک دیا ہوا پیج نمبر 48 پہ، جس پہ ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس ایسے کے اندر ہم پہلے اس چیز پہ بات کریں گے کہ رینیسنس کیا چیز ہے، اور اس کے بعد ہم فرانسس بیکن کے ایسے کے حساب سے رینیسنس کو ڈسکس کریں گے۔ رینیسنس انگلش لٹریچر کے اندر ایک موومنٹ کا نام ہے جو کہ ورلڈ لیول پہ چلی، ریوائول آف لرننگ ہوا۔ اور یہ ریوائول آف لرننگ جو ہے بیسیکلی مسلمانوں نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو وہاں سے جو گریک فلاسفر تھے وہ باغی اپنا ادب لے کے روم پہنچے، روم سے جرمنی، جرمنی سے فرانس، فرانس سے انگلینڈ تک وہ سارا لٹریچر آیا۔ تو وہ ایک پوری موومنٹ تھی، بڑی لمبی چوڑی اس کی داستان ہے، کسی اور نشست کے لیے اس کو محفوظ رکھا ہے، انشاءاللہ ایک دن آپ کو اس کو بھی بتاؤں گا۔ لیکن یہاں جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو رینیسنس کو شارٹ ورڈز میں ہم فرسٹ پیراگراف میں نے ایلیبریٹ کیا ہے کہ یہ بیسیکلی ریوائول آف لرننگ ہے، اور اس کی وجہ سے ہر ایکوپیشن میں ایک ایبسولوٹ چینج آئی، تبدیلی آئی۔ براڈسٹ سینس میں دراصل جو ہے یہ ہیومن مائنڈ کی انلائٹنمنٹ، گریجول انلائٹنمنٹ کو ڈینوٹ کرتی ہے، اور یہ وہ انلائٹنمنٹ ہے جو کہ مڈل ایجز کی ڈارکنیس کے بعد ہوئی۔ مڈل ایجز یہ وہ زمانہ ہے جب دنیا کے اوپر اسلام کا عروج تھا، اور اس کو یہ لوگ ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں، گورے جو ہیں وہ ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ریوائول ان کا ہوا۔ خیر، رینیسنس کی جو سب سے بڑی خوبی تھی، اس کے اندر ایک لسٹ کا ایلیمنٹ تھا، لسٹ فار بیوٹی، لسٹ فار ویلتھ، لسٹ فار نالج، لسٹ فار ایڈونچر، لسٹ فار ٹریولنگ۔ لسٹ کا ایلیمنٹ ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ تو یہی اسپرٹ بیکن کے ایسیز میں بھی آپ کو ملے گا۔ فرانسس بیکن جو ہے سیلف ایڈوانسمنٹ کے اوپر بڑا زور دیتا ہے، کلاسیکل لرننگ کے لیے اس کی جو محبت ہے، نیچر بیوٹی کے لیے، یہ ساری چیزیں رینیسنس کی کوالٹیز ہیں۔ سیکنڈ پیراگراف پہ بات کریں گے کہ آرتھر ایونز نے فرانسس بیکن کے بارے میں کہا کہ فرانسس بیکن جو ہے رینیسنس کا انگلینڈ کے اندر کمپلیٹ ریپرزینٹیٹیو ہے، کیونکہ وہ لرنڈ بھی ہے، ورلڈلی وائز بھی ہے، ایمبیشیس بھی ہے، انٹریگنگ بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس لگژری سے بھی بھرا ہوا ہے جو کہ اس کے وقت کی جو دولت ہے جس سے وہ حاصل کر سکتا تھا۔ جہاں وہ یہ ساری چیزیں، وہیں فرانسس بیکن کے اندر وکڈنس اور ٹریچڈی بھی موجود ہے، ڈیسیٹفل اور ہپوکریسی بھی موجود ہے، فلیٹری اور لسٹ فار پاور بھی موجود ہے۔ یہ وہ چیزیں ساری کی ساری رینیسنس کے انگلینڈ کے اندر بھی تھیں۔ فرانسس بیکن کی انٹیلیجنس بڑی فرٹائل اور ویسٹائل تھی، اور وہ اپنے جینیس کو اچھے اور برے دونوں کے لیے ایکولی امپلائی کر سکتا تھا۔ تھرڈ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ فرانسس بیکن کے ایسیز جو ہے ان کے اندر پریگمیٹک اسپرٹ بڑے پیمانے پہ موجود ہے۔ فرانسس بیکن چیزوں کے پریکٹیکل ایڈوانٹیج کے بارے میں زیادہ بات کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ انٹلیکچوئل ایٹماسفیئر کے بارے میں بات کرتا ہے جو کہ رینیسنس نے کریٹ کیا۔ فرانسس بیکن کے ایسیز جو ہے ورلڈلی وزڈم سے بھرے پڑے ہیں۔ جب ہم بیکن کو دیکھتے ہیں تو وہ ریڈر کو کس طرح مشورے دے رہے ہیں، کیسے آپ امیر ہو جائیں، کیسے آپ ہائی پوزیشن کی طرف رائز کر سکتے ہیں، کیسے آپ اپنی پاورز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آف ٹروتھ کے اندر وہ سچائی کی ویلیو کے اوپر فوکس کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر اس چیز کو بھی کا بھی مشورہ دیتا ہے کہ سچائی کے اندر تھوڑا سا جھوٹ بھی مکس کیا جائے، جو کہ اس میٹل کو زیادہ اچھا پرفارم کروائے گا۔ آف ریچز کے اندر وہ بتاتا ہے کہ riches are hindrance to virtue yet offers suggestion how a man can become rich، کہ وہ آپ کو یہ مشورے بھی دیتا ہے کہ کیسے آپ دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بات کی lust for wealth جو کہ ایک سبسٹینٹیو ایلیمنٹ تھا رینیسنس کا، اس نے بھی یہاں پہ اسی چیز کی بات کی۔ لسٹ فار نالج ہے تو آپ بکس میں آپ اسٹڈیز میں وہ نالج کے بارے میں بتا رہا ہے۔ فورتھ پیراگراف پہ بات کریں گے۔ بیکن کے ایسیز کے اندر ہم زندگی کے معاملے میں میکیاویلین اپروچ کو دیکھتے ہیں کہ آپ فیئر اور فاؤل کسی بھی مین سے آپ زندگی کے اندر کامیابی حاصل کر سکیں، اور یہ سارا کام اس نے خود بھی کیا، ایون کہ اس نے اپنے بینیفیکٹر، اپنے دوست آرل آف ایسیکس کو بھی بیٹرے کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا، وہ اس سے بھی باز نہیں آیا۔ بیکن نے
اپنے جینیس کو جہاں پہ فلسافیکل ہیومینٹیرین پرسوٹس کے لیے استعمال کیا، وہیں ورلڈلی اچیومنٹس کے لیے بھی اس نے اپنی کوالٹیز کا فائدہ اٹھایا، اور یہی رینیسنس کا ایک امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہے. یعنی کہ فرانسس بیکن میکیویلین فلسفی کا پریچر ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اپنے پریکٹیکل وزڈم کے جو خیالات وہ پیش کرتا ہے، اس کے اندر دراصل وہ بات ہی وہ ورلڈلی وزڈم کی کرتا ہے، مادیت پرستی کو زیادہ وہ پریفر کرتا ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلے 4 پیراگراف ایلیبوریٹ کیے. 5ویں پیراگراف کی جانب بڑھتا ہوں کہ رینیسنس بیسیکلی ریجنل کنکویسٹ اور ایکسپلوریشن کا ٹائم تھا، اور یہ والا ایسپیکٹ فرانسس بیکن کے پولیٹیکل ایسیز کے اندر موجود ہے. آپ کے کورس میں تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کا ایسے دیکھیں آف امپائر اور آف دا ٹرو گریٹنس آف کنگڈمز اینڈ اسٹیٹس، تو وہ ان سارے کے سارے خطرات کے بارے میں بات کرتا ہے جو کہ بادشاہوں کو لاحق ہوتے تھے، اور وہ بادشاہوں کو اپنے نیبرز، اپنی وائف، چلڈرن، نوبلز اور کلرجی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بڑی یوزفل نصیحتیں کرتا ہے. اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی کنٹری کی گریٹنس یہ نہیں ہے ٹیریٹری کی وجہ سے، یا پاپولیشن آبادی، یا خطے پہ کتنے خطے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ کتنی آبادی ہے، بلکہ کوئی بھی ملک اپنی عظمت اسی صورت میں مینٹین کر سکتا ہے کہ اگر اس کی ملٹری پاور جو وہ اچھی ہے. تو یعنی کہ ریجنل کنکویسٹ کو یا ایکسپلوریشن کو جب آپ دیکھیں تو ملٹری پاور ہوگی تو آپ سارا دنیا کے اوپر، خطے کے اوپر آپ کنٹرول اپنا مینٹین کر سکتے ہیں. پیج نمبر 48 پہ 6واں پیراگراف دیکھتے ہیں کہ ریوائول آف کلاسیکل لرننگ اینڈ دا اسٹڈی آف اینشینٹ گریک اینڈ رومن لٹریچر. یہ چیزیں بھی جیسے میں نے شروع میں تھوڑی سی بات کی کہ کلاسیکل لرننگ اور یہ ساری چیزیں ریوائیو ہوئیں کہ قسطنطنیہ سے وہ سارے لوگ یا رومن گریک اور رومن جو یہ بھاگے اپنا ادب لے کے، اپنی چیزیں لے کے، تو یہاں تک جب پہنچا یہ ایک ریوائول ان کو ملا. ان لوگوں نے فرسٹ ٹائم ان چیزوں کو پڑھا تھا. تو فرانسس بیکن کے اپنے ایسیز کے اندر اینشنٹ رائٹرز سے ریلیٹڈ کوٹیشنز آپ کو ملیں گی، اور ان کے ذریعے ہی وہ اپنے آرگومنٹس کو سپورٹ کرتا ہے. پیج نمبر 48 پہ 7واں پیراگراف ایلیبوریٹ کریں گے کہ فرانسس بیکن کی لو فار لرننگ جو ہے اس کے ایسیز کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہی رینیسنس ایج کی ایک امپورٹنٹ کوالٹیز بھی ہے. آپ اسٹڈیز کو دیکھیں تو وہ ریڈنگ کے ایڈوانٹیجز کی بات کرتا ہے. اس کے بعد آف دا ٹرو گریٹنس آف کنگڈمز اینڈ اسٹیٹس کے اندر وہ اس کے 13 جو ہے وہ لیٹن کوٹیشنز ہیں، اور وہ لرننگ کے بارے میں کہتا ہے کہ آئی ہیو ٹیکن آل دا نالج ٹو بی مائی پروونس. اس کے بعد 8ویں پیراگراف پہ بات کروں گا کہ ایک اور جو نوٹیبل فیچر ہے فرانسس بیکن کے علاقہ یعنی رینیسنس کا، وہ ہے لو فار بیوٹی اینڈ سینسوسنس آف گارڈنز. اس کے حصے کے اندر آپ کو نیچرل بیوٹی کے ساتھ اس کی جو محبت ہے اور سینسوس بیوٹی سے جو اس کی محبت ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اینڈ بیکاز دا breath of flowers is far sweeter in the air than in the hand. کہ آپ ہاتھ میں جب آپ اس پھول کو جب توڑتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں زیادہ اس کی جو خوشبو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی، بجائے اس کی وہ ہوا میں زیادہ اچھی لگتی ہے. یعنی کہ آپ اس کو توڑیں نہیں، اس کی خوشبو کو ضرور انجوائے کریں. پیج نمبر 48 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی جانب بڑھیں گے. ایک اور امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہے فگر آف اسپیچ کا رینیسنس کے اندر، کہ اور یہ چیز فرانسس بیکن کیسز کے اندر بھی موجود ہے. میٹافرز اور سیملیز اس نے بھی نالج کے مختلف اسفیئر سے اٹھائے، اپنی زندگی مختلف تجربات سے اس نے چیزوں کو یہاں پہ ایڈ کیا. یہاں پہ 2 آپ کو میں گلمسز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مکسچر آف لائٹ ڈتھ ایور ایٹ پلے مین فیئر ڈیتھ ایز چلڈرن فیئر ٹو گو ان ڈارک. دونوں میٹافرز اس نے استعمال کیے، فرانسس بیکن نے استعمال کیے. پیج نمبر 48 پہ آخری پیراگراف ایلیبوریٹ کر رہا ہوں کہ رینیسنس مین ہونے کے ناطے فرانسس بیکن کے اندر بھی کیوریاسٹی، سینس آف کیوریاسٹی موجود تھی، لو فار ٹریول موجود تھا، اور یہ چیزیں جو ہے رینیسنس کے جو کہ ٹپیکل ہیں، اور یہ چیزیں فرانسس بیکن کے کیسز کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. نیکسٹ پیج کی طرف بڑھتا ہوں، پیج نمبر 49 کی جانب.
49 پہ ہمارا اگلا پیراگراف، فرسٹ پیراگراف ہوگا رینیسانس کے ایک ایج جو ہے بیسیکلی ہیومنزم کے جذبات سے بھرپور ہے. گریٹ اسپرٹ ہے ہیومنزم کا. بیکن کے ایسیز جو ہے پراپر اسٹڈی آف ہیومنزم، پراپر اسٹڈی ہے. اس نے اپنے اندر اس نے دیکھا، میں نے جیسے بات کی کہ اور وہ انسان کے پرابلمس کو، ہیومن پرسنالٹی کو اس نے بڑی ڈیپلی اس نے اسٹڈی کیا، اور اس کے ایسے جو بیسیکلی ان کے اندر انسانی سبجیکٹ میٹر ہے. اس نے انسان کو فوکس کیا ہے. ہیومنزم، جب آپ ہیومنزم کی بات کریں گے تو انسان کے مفادات کی بات اس نے کی. یہاں پہ اس کے ایسیز کے اندر اس کے ایسیز کے اندر اس طرح کے بہت سے اسپیکٹس ہیں. جب آپ اس کے ایسیز کو پڑھتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ ایسے انسٹنسز ملتے ہیں کہ وہ انسان کو فوکس کر رہے ہیں. ورلڈلی وزڈم سے ریلیٹڈ جو مشورے ہیں تو وہ سارے کے سارے ان کا تعلق انسان کے ساتھ ہے. پیج نمبر 49 پہ نیکسٹ سیکنڈ پیراگراف ہوگا جس میں ہم دیکھتے ہیں اس کی موریلٹی کو. تو وہ اس نالج پہ چل رہی ہے، اور اس کا نالج جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. وہ بیسیکلی یہ بات کہتے ہیں، بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نالج پہ چل رہا ہے کہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے، اور اس کو جو ایتھیکل سٹینڈرڈز کو کسی حد تک صرف اس کو ایڈیئر کرنا چاہیے. ایک پریگمیٹک آدمی تھا، پریکٹیکل وزڈم کا آدمی تھا، مین آف ایکشن تھا. ٹھیک ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ must be the lord that can mount and sing and please himself and nothing else. کہ انسان ایسے نہ ہو، must not be male، ایک لاغ کی طرح نہ ہو کہ جو اپنا گانا گائے اور بس اپنے آپ کو خوش رکھے، بلکہ کہتا ہے کہ سار فل آف اینڈ کین ڈسینڈ اینڈ کین اسٹرائک اپون دا پرے، کہ وہ تنہا سفر کریں، تنہا سفر کرے اور وہ اپنے شکار کو اٹھائے. ایموشنز اور چیپ سینٹیمنٹس جو ہے ان کو انسان کی زندگی سے نکالا جائے. فینسی آؤٹ فرام دا لائف آف مین ہو مسٹ رائز. جب آپ نے رائز کرنا ہے تو آپ چیپ سینٹیمنٹس کو نکالیں، یعنی کہ پیورلی مٹیریلسٹ ہوں، جذبات کا سہارا مت لیں. پیج نمبر 49 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھوں گا کہ فرانسس بیکن جو ہے ٹرولی ایک رینیسانس اسپرٹ کا آدمی ہے. ایک گریٹ ایکسیپشن ہے اس کے اندر، وہ ہے یوز آف لینگویج، جس میں وہ اپنی ایج کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. اس نے لیٹن کو بیسیکلی اس نے پریفر کیا انگلش کے اوپر، اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ اس کا جو ورژن ہے اس کا لیٹن کا وہ زیادہ پاپولر ہے. کریٹکس نے اس کے بارے میں مختلف اوپینینز دیتے ہیں کہ لینگویج آف بیکن از سپریم ایز پروز ان شیکسپیئر اینڈ ورس. فرانسس بیکن کی جو پروز میں لینگویج اتنی سپریم ہے جتنی شیکسپیئر کی ورس کے اندر ہے، پوئٹری کے اندر ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرانسس بیکن کے ایسیز کے اندر رینیسانس کے سیلین فیچرز موجود ہیں، اور ریوائول آف لرننگ کے ایلیمنٹس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اسپرٹ آف انکوائری انڈیویجولزم کی بھرمار ہے، اور وہ بیسیکلی رینیسانس گلوری کا ٹرو ریئل پروڈکٹ ہے. اور وہ تھاٹس، فلاسفی اور ٹرو فیچرز کے حساب سے رینیسانس اسپرٹ کو جگہ جگہ وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ تھا ہمارا ٹاپک رینیسانس ایلیمنٹس ان فرانسس بیکنز ایسیز. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.